ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اقبال کے اس شعر کی بہت سے سائنسدانوں نے اپنے اپنے الفاظ میں تائید کی ہے۔ سبھی نے ٹیکنالوجی کی ترقی کو انسانی جذبات کی تنزلی سے تعبیر کیا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن بھی ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتار ترقی سے اس لیے خائف تھا کہ اس ترقی کے نتیجے میں لوگ انتہائی سہل پسند ہو جاتے ہیں اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی ترقی کے نتیجے میں جہاں اور بہت سی انسانی اقدار معدوم ہوتی نظر آتی ہیں، وہیں پیار، محبت، عشق، وفا، بے وفائی، جدائی اور اس سے ملتے جلتے کئی الفاظ اب اپنے اپنے حقیقی معانی میں نہیں بولے اور سمجھے جاتے۔ نئی نسل نے چونکہ ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں، لہٰذا ان کے انسانی جذبات کو سمجھنے اور ان کا اظہار کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور اس کی ایجاد کردہ اصطلاحات کا استعمال ناگزیر ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا اور اس کا اندھا دھند استعمال اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ موجودہ ماحول میں جہاں پیار محبت فوراً ہو جاتا ہے، وہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ختم بھی ہونے لگتا ہے۔ جدید معاشروں میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوانوں میں بریک اپ ہونا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ الغرض محبت جیسا بے لوث جذبہ نہ صرف اپنے معانی کھو چکا ہے بلکہ اپنی افادیت بھی کھو چکا ہے۔ محبت کو تسکین سے زیادہ تکلیف کے تناظر میں دیکھا جانے لگا ہے۔ ادب میں ہجر و فراق کی تکالیف کو غلط پیرایوں میں سمجھا جانے لگا ہے۔ غالب کے اس مصرعے کی تائید کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، اس کی تائید جدید نفسیات بھی کرنے لگی ہے، جس میں بہت سے نفسیاتی مسائل کا سبب محبت کرنا، محبت میں ناکام ہونا یا محبوب کو کھو دینا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی جہاں انسانیت کے لیے بہت سے فوائد کا باعث بنی ہے، وہیں اس نے جذبات سے خلوص کو نکال باہر کیا ہے۔ آج کل جیسے ہماری مذہبی عبادات صرف ثقافتی روایات بن چکی ہیں، ویسے ہی محبت بھی ایک کھوکھلی سماجی رسم بن چکی ہے۔ محبت چونکہ ایک جذبہ ہے جو مختلف جذبات کا مجموعہ ہے، لہٰذا اس کو درست طرح سے سمجھنے کے لیے اس سے متعلقہ سائنسی مضمون یعنی نفسیات کا سہارا لینا ناگزیر ہے۔ یہاں میرا مقصد نوجوان نسل کو محبت کی نفسیاتی تشریح دینا ہے، تاکہ وہ اس لفظ اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات کا درست طریقے سے ادراک کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ کیا وہ واقعی محبت کے تجربات سے گزرے بھی ہیں یا انہوں نے کچھ ملتی جلتی کیفیات سے دھوکہ کھایا ہے۔ محبت کو درست پیرائے میں سمجھنے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ممکن ہے، جن میں جسمانی دلچسپی کو محبت کا نام دینے سے باز رہنا، محبت اور ملکیت میں فرق کو سمجھنا، بناوٹی اور سچی محبت میں تمیز کر سکنا، بریک اپ اور طلاق سے بچنا وغیرہ شامل ہیں۔ محبت متفرق جذبات اور احساسات کا مجموعہ ہے۔ فلاسفہ
صدیوں سے محبت پر اپنی آرا دیتے آئے ہیں۔ فرائڈ کے خیال میں محبت شہوت کی پردہ پوشی کا نام ہے اور اس کا انجام کار شہوت کی تسکین ہے۔ فرام کے نظریات بھی اسی طرح کے ہیں۔ لی نے محبت کے 6 مقاصد بتائے ہیں، جن میں شہوت رانی، تفریح، دوستی، مدد، ملکیت اور بے غرضی شامل ہیں۔ ان 6 مقاصد کے مطابق محبت کی 6 اقسام بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ والسٹر نے محبت کو ایک جسمانی ضرورت سمجھا ہے۔ سٹرنگبرگ نے محبت کے 3 حصے بتائے، یعنی جذباتی وابستگی، بے تکلفی اور وعدہ، جن سے مل کر محبت بنتی ہے۔ میسلو کے خیال میں محبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک احساس محرومی سے جنم لینے والی محبت، جس کا مقصد احساس محرومی کو کم کرنا ہے، اور دوسری طرح کی محبت اصل محبت ہے، جس کا مقصد انسان کی روحانی ترقی ہے۔ محبت کی انہی 2 اقسام کو بہت سے سائنسدانوں نے درست کہا ہے۔ ان 2 بنیادی اقسام کے ذریعے محبت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ انہی 2 اقسام کو افیکشنیٹ لو اور پیشنیٹ لو کا نام دیا گیا ہے۔ ایک میں گیو اینڈ ٹیک، یعنی جتنی محبت لو اتنی دو کا نظریہ کار فرما ہے، اور دوسری میں گیو اینڈ گیو، یعنی کچھ لو یا نہ لو مگر سب کچھ دو کا نظریہ کار فرما ہے۔ افیکشنیٹ لو یعنی کہ گیو اینڈ ٹیک میرے نزدیک محبت کی بناوٹی اور مصنوعی قسم ہے، چونکہ اس میں خلوص نیت شامل نہیں۔ میرے نزدیک اس قسم کی محبت کو محبت نہیں بلکہ ملکیت یعنی پوزیشن کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں اور وقت کی کمی کے باعث بہت سے لوگوں کو اس مصنوعی اور بناوٹی محبت ہی کی ضرورت ہو اور وہ اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوں، مگر محبت کی صدیوں سے کی جانے والی تعریفیں اور تشریحات اس قسم کی محبت کو اصل محبت نہیں کہتی۔ لہٰذا محبت اور اس سے متعلقہ خیالات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ضروری حقائق کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ محبت بذات خود کوئی واحد جذبہ نہیں بلکہ مختلف جذبات کے کسی ایک فرد کے سلسلے میں مجموعے کا نام ہے۔ اسی فرد کو ہم محبوب کہتے ہیں، اور محب کے مختلف جذبات مل کر محبوب سے محبت کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ محبت انسانی رشتوں کے بننے اور انہیں استوار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ محبت بناوٹی یا مصنوعی نہ ہو بلکہ سچی ہو اور اس میں خلوص نیت کار فرما ہو، چونکہ انسانوں کو خود کو اور اپنے جذبات و احساسات کو سمجھنے کا عمل عقلی، منطقی یا سائنسی نہیں ہوتا، لہٰذا اس بات کا قوی امکان رہتا ہے کہ وہ اپنی کچھ ایسی کیفیات کو محبت کا نام دے بیٹھیں جو در حقیقت محبت نہیں بلکہ اس سے ملتی جلتی کوئی کیفیات ہے۔ محبت اگر واقعی محبت ہو تو کبھی بھی نہ تو محبوب کو اور نہ ہی محب کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے۔ جس محبت میں محبوب یا محب دونوں کو یا کسی ایک کو تکلیف ہونے کا احساس ہونے لگے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ محبت کے نام پر دھوکے میں ہے۔
محبت اگر واقعی محبت ہو تو اسے سماجی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت کا مقصد شادی نہیں ہوتا بلکہ شادی کا مقصد محبت ہوتا ہے۔ سچی محبت کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں بنتی بلکہ انسان کی سماجی، مذہبی اور روحانی ترقی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ محبوب کی خوشنودی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھنا سچی محبت کی دلیل ہے۔ بناوٹی محبت کی دو بنیادی دلیلیں خود غرضی اور حسد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ محبت میں گرفتار ہو جانا، دل دے بیٹھنا، پہلی نظر میں محبت ہو جانا اور اسی طرح کی سب باتیں قطعی فضول اور بے بنیاد ہیں اور ان کی کوئی منطقی حیثیت نہیں۔ جو محبت جان بوجھ کر اور اپنے ہوش و حواس میں رہ کر نہ کی جائے وہ محبت کیسے قابل قدر ہو سکتی ہے؟ بلا ارادہ اور اپنی مرضی کے بغیر محض بے دھیانی میں محبت کرنے کا کریڈٹ محبوب کو کیسے دیا جا سکتا ہے یا محب کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن سے ان کے والدین ٹوٹ کر محبت نہیں کرتے اور جو اپنے والدین سے ہر مسئلے پر کھل کر گفتگو نہیں کر پاتے، ان کے لیے محبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور وہ بناوٹی محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے احساس محرومی کو کم کر سکیں۔ جنسی ضروریات کی تسکین کے لیے محبت کا نام استعمال کرنے سے دل کو نام نہاد تسلی تو ہو جاتی ہے، مگر جنسی ضروریات اور محبت میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جنسی ضروریات محبت ہوئے بغیر بھی پوری ہو سکتی ہیں، مگر محبت صرف اور صرف جنسی ضروریات تک محدود نہیں رہتی۔ محبت انسان کی اعلیٰ روحانی ضروریات پر توجہ دیتی ہے۔ بناوٹی محبت یعنی پوزیشن ملکیت ہوتی ہے، جبکہ سچی محبت سبمیشن ہوتی ہے، خود سپردگی ہوتی ہے۔ اب ان اصولوں کو سمجھ لینے کے بعد اپنی محبت کو درست انداز میں سمجھنے کے لیے میں کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کو آپ اپنے اوپر اطلاق کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی محبت یا آپ کے محبوب یا محب کی محبت سچی ہے یا بناوٹی ہے۔ بناوٹی محبت کے سلسلے میں نظریہ یہ ہوتا ہے محبت کرنے والوں کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب میرا ہو جائے، جبکہ اس کے برخلاف اگر محبت سچی ہو تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کا ہو جاؤں۔ یہ فرق ہے ملکیت اور خود سپردگی میں، پوزیشن اور سبمیشن میں۔ اگر محبت بناوٹی ہے تو اس میں پوزیشن کے عناصر نظر آئیں گے، اور اگر محبت سچی ہے تو اس میں سبمیشن کے عناصر نظر آئیں گے۔ ایک دوسرا بیان بناوٹی محبت کا کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب میں دلچسپی لیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرا محبوب بھی مجھ میں دلچسپی رکھے۔ اس کے مجھ میں دلچسپی نہ رکھنے سے میری محبت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر بناوٹی محبت کاربند ہوتی ہے، جبکہ سچی محبت میں یہی بیان کچھ اس طرح سے ہوگا کہ میں اپنے محبوب میں دلچسپی لیتا رہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا محبوب بھی بدلے کے طور پر مجھ میں دلچسپی لے۔ اس کی مرضی
وہ مجھ میں دلچسپی لے یا نہ لے، اس سے میری محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے بناوٹی محبت کا ایک بیان اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے اور اپنے محبوب کے تعلق پر فخر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب بھی ہمارے اس تعلق پر فخر کرے، جبکہ سچی محبت میں یہی بیان اس طرح سے ہوگا کہ مجھے اپنے اور اپنے محبوب کے تعلق پر فخر ہے اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا محبوب بھی ہمارے اس تعلق پر فخر کرے یا نہ کرے۔ بناوٹی محبت کا ایک اور بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اپنے محبوب کی طرف سے کہی گئی تکلیف دہ باتوں کو برداشت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرا محبوب بھی میری تلخ باتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، یعنی وہی دوبارہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا کرو ویسا بھرو، گیو اینڈ ٹیک۔ جبکہ سچی محبت میں یہ بیان اس طرح سے ہوگا کہ میں اپنے محبوب کی طرف سے کہی گئی تکلیف دہ باتوں کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے محبوب سے کبھی بھی تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ اس کی باتوں کو، تلخ باتوں کو تو برداشت کرتا ہوں، لیکن خود کوئی تلخ بات اس کو نہیں کرتا۔ بناوٹی محبت کا ایک اور بیان کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اگر میرا محبوب مجھ سے نفرت کرنے لگے تو میں بھی اس سے نفرت ہی کروں گا، جبکہ اس کے برخلاف یہی بیان سچی محبت میں اس طرح سے ہوگا کہ اگر میرا محبوب مجھ سے نفرت بھی کرے تو بھی میں اس سے محبت ہی کروں گا۔ پھر بناوٹی محبت کا ایک بیان اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرا محبوب دونوں ایک دوسرے کی خواہشات پوری کریں، اور یہی بیان سچی محبت میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کی ساری خواہشات پوری کر سکوں، وہ بھلے کرے نہ کرے۔ بناوٹی محبت کا ایک اور بیان کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ جانتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا محبوب کسی اور سے بھی تو محبت نہیں کرتا، یعنی اپنے محبوب کی ٹوہ میں لگے رہنا چاہیے، جبکہ حقیقی محبت میں یہی بیان کچھ اس طرح سے ہوگا کہ میرا محبوب اس قابل ہے کہ لاکھوں لوگ اس سے محبت کریں، اگر میری محبت ان لاکھوں لوگوں سے زیادہ ہوئی تو میرا محبوب صرف مجھی پر التفات کرے گا۔ یعنی سچی محبت میں محب کو اپنی محبت پر اعتماد ہے، اپنی محبت کی سچائی اور خلوص نیت پر اعتماد ہے، اور اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بناوٹی محبت میں ایک اور بیان کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مجھے بعض اوقات اپنے محبوب کو کوئی بات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، جبکہ حقیقی محبت میں، سچی محبت میں یہی بیان اس طرح سے ہوگا کہ مجھے اپنے محبوب کو کوئی بھی بات بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ بناوٹی محبت کا ایک اور بیان کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب جب میرے پاس نہ ہو تو مجھے کوفت ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، مس کرتا ہوں میں اس کو، اور یہی بیان سچی محبت میں اس طرح ہوگا کہ مجھے اس وقت کوفت ہوتی ہے جب میرا محبوب میرے پاس ہونا چاہیے اور نہ ہو پائے، جب میرا محبوب میرے پاس ہونا چاہے، اس کی مرضی ہو، اور وہ اپنی مرضی سے نہ ہو پائے، جب وہ میرے پاس آنا چاہے اور نہ آ پائے، یعنی اپنے محبوب کی کوفت سے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ میرے لیے میری اپنی کوفت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اگر میرے محبوب کو کوئی کوفت ہوتی ہے نہ ملنے سے تو اس کوفت سے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ اب میں کچھ تدابیر واضح کرتا ہوں جن کی مدد سے بریک اپ سے بچا جا سکتا ہے۔
بریک اپ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے اور شادی شدہ مرد و زن میں بھی ہو سکتا ہے۔ بریک اپ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان اپنی محبت کی نوعیت کو درست انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ایک بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اپنی محبت کے بارے میں اپنے والدین کو نہ بتا سکیں اور والدین سے یہ بات چھپانا چاہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی محبت بناوٹی ہے اور صرف احساس محرومی کو کم کرنے کے لیے ہے۔ اس قسم کی محبت دراصل محبت ہی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے سماجی اور مذہبی طور پر مناسب یہی ہے کہ جیسے ہی انہیں احساس ہو کہ وہ کسی دوسرے سے محبت بھرے جذبات رکھتے ہیں تو انہیں فوراً یہ بات اپنے والدین کو بتانی چاہیے جو انہیں بہتر رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح والدین کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے ہر موضوع پر کھل کر گفتگو کریں تاکہ ان کے بچے ان سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے اس کی تعریف کریں اور اس کی باتیں مانیں۔ محبت سے متعلقہ کیفیات میں یہ خواہش بھرپور طریقے سے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ اس کا محب یا اس کا محبوب اس کی تعریف کن وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے اور کیا وہ وجوہات واقعی اس انسان میں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ اس سے تعریف کرنے والے کی سچائی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو لڑکی کو چاہیے کہ اس سے پوچھے کہ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کسی اور میں نہیں اور تمہیں صرف مجھ ہی سے محبت کیوں ہوئی۔ شرط یہ ہے کہ اس سوال کو منطقی اور عقلی طریقے سے حل کیا جائے۔ اگر اس سوال کے جوابات غیر منطقی ہوں، جیسا کہ پتہ نہیں کیوں مگر میرا دل تمہاری طرف کھنچا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں تم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو مجھے آج تک کسی اور میں نظر نہیں آئی، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو وغیرہ وغیرہ، تو ان سب باتوں کو جن میں یہ پتہ نہیں والا لفظ یوز ہو، ان سب باتوں کو سننے کے بعد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دعویٰ کرنے والا ذی شعور اور صاحب عقل نہیں اور اسے خود بھی نہیں معلوم کہ وہ محبت کیوں کر رہا ہے۔ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تعریف سننے کے لیے اپنی جسمانی خوبصورتی کا سہارا نہ لیں بلکہ اپنے اندر ایسے ہنر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو صرف ان سے خاص ہوں۔ اپنے کسی ہنر یا قابلیت کی تعریف سننا اپنے بدن کی تعریف سننے سے زیادہ تسکین آور ہے، کیونکہ بدن کی خوبصورتی اور بناوٹ تو انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، مگر کسی قابلیت کے حصول میں اس کی محنت اور لگن کا بہت عمل دخل ہے۔ نوجوانوں اور والدین دونوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی شادی کرنے کی مثالی عمر اوائل جوانی ہی ہے، یعنی 18 سے 22 سال کے درمیان شادی کرنا ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو شاید عجیب لگے، مگر تحقیق کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جسمانی، نفسیاتی، سائنسی اور مذہبی حوالوں سے شادی کی بہترین عمر اوائل شباب ہی ہے۔
چونکہ ہم سماجی اقدار کو جسمانی، نفسیاتی، سائنسی، حتیٰ کہ مذہبی اقدار پر بھی فوقیت دیتے ہیں، لہٰذا ہم نے کچھ خود ساختہ عقائد گھڑ رکھے ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی تو بچی نے آگے پڑھنا ہے، ابھی تو لڑکے نے نوکری کرنی ہے، ابھی تو بہت چھوٹی ہے، ابھی تو بہت سادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شادی کرنے کے سلسلے میں بہت سی سماجی لعنتیں، جیسا کہ جہیز، ذات پات کے مسائل، لڑکی کی رنگت، لڑکے کی کمائی وغیرہ بھی مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوانوں اور ان کے والدین کو مزید تحقیق کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے سماج کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے خاندان کی خوشی کو زیادہ اہمیت دے سکیں۔ اب میں کچھ ایسی حکمت عملی بتاؤں گا کہ اگر کسی کا بریک اپ ہو چکا ہے تو اسے کیسے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور اپنی نفسیاتی صحت کو کیسے بہتر بنانا چاہیے۔ بریک اپ ہو جانے کے بعد انسان چونکہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا کسی ماہر نفسیات سے رہنمائی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تاہم محبت کو درست انداز سے سمجھنے سے بریک اپ کے بعد ہونے والے نفسیاتی مسائل پر بھی عمدہ طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے، اور محبت اور بے وقوفی میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بظاہر بریک اپ سے گزر چکے ہیں انہیں چاہیے کہ کچھ منطقی بیانات کی تکرار کریں۔ کچھ منطقی بیانات جو میں ابھی بتاتا ہوں ان کی اپنے ذہن میں، اپنے دل میں تکرار کریں، خود سے اس کا اظہار کریں اور اپنے آپ سے وہ باتیں دقت کے ساتھ کہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، جو مجھے چھوڑ گیا وہ کبھی بھی مجھ سے سچی محبت نہیں کرتا تھا۔ اگر اس کی محبت سچی ہوتی تو وہ مجھ سے جدا ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لاتا، چاہے اسے کتنے ہی مالی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب یہ ایک بیان ہے جو کہ منطق اور سائنس کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اس کو جس شخص کا بریک اپ ہو چکا ہے اس کو چاہیے کہ اس بیان کو چیلنج کرے کہ کیا یہ بیان صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بریک اپ اگر ہوا ہے تو یہ جو بیانات میں ابھی بتا رہا ہوں یہ 100% سائنسی اور منطقی ہیں، اور ان کو سمجھ لینا چاہیے اور ان پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان بیانات پر اعتماد کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ پٹڑی پر لانا چاہیے۔ تو پہلا بیان یہ تھا کہ جو مجھے چھوڑ گیا وہ کبھی بھی مجھ سے سچی محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چھوڑنے سے ہی پتہ چل گیا کہ اس کی محبت بناوٹی تھی۔ اگر سچی ہوتی تو وہ کبھی بھی مجھ سے جدا ہونے کا خیال دل میں نہ لاتا، چاہے اسے کتنے ہی مالی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوسرا بیان، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا، اگر بریک اپ میں نے کیا، میری طرف سے ہوا، تو میں نے بھی کبھی اس سے سچی محبت نہیں کی تھی۔ تیسرا بیان، اگر وہ مجھے چھوڑ کر خوش ہے اور میں اس سے سچی محبت کا دم بھرتا ہوں تو مجھے اس کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے چھوڑ دیا ہے، اس کی محبت تو بناوٹی تھی، اس نے آپ کو چھوڑ دیا، لیکن آپ کی محبت تو سچی ہے، آپ تو سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو تو اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ اگر اس کی خوشی آپ کو چھوڑنے میں تھی تو آپ اپنے محبوب کی خوشی میں خوش رہیں۔
چوتھا بیان یہ ہے کہ اگر میں اسے چھوڑ کر خوش ہوں، یعنی بریک اپ میں نے کیا ہے اور میں بریک اپ ہونے کے بعد خوش ہوں اور وہ مجھ سے سچی محبت کا دم بھرتا ہے، تو اسے میری خوشی میں خوش رہنا چاہیے۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ خوش نہیں ہے اور مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے، مجھ سے واپس ملنے کے در پہ ہے، تو مجھے بھی یہ سمجھنا چاہیے اور اسے بھی کہ اس کی محبت بھی سچی نہیں ہے۔ پانچواں بیان یہ ہے کہ جو محبت ٹوٹ سکتی ہے وہ کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ جو محبت ٹوٹ سکتی ہے وہ کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ چھٹا بیان یہ ہے کہ جس محبت کو، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت آسان سا نسخہ ہے، محبت اور بے وقوفی میں اور جذباتیت میں، لاابالی پن میں فرق واضح ہوتا ہے اس بیان سے، کہ جس محبت کو والدین اور سماج کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہو یا ڈر لگتا ہو، وہ محبت نہیں بلکہ وقتی جذباتی ابال ہے۔ ساتواں بیان یہ ہے کہ مجھے اپنے اس منفی تجربے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جو میرا بیڈ ایکسپیرینس ہوا، اس سے مجھے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی خود کو قصوروار سمجھنا چاہیے۔ یہ سب میری زندگی کی تربیت اور امتحان کا ایک حصہ ہے۔ اور آخری بیان یہ ہے کہ مجھے اپنے ماضی کے تجربات سے مثبت سبق سیکھنا چاہیے اور آئندہ آنے والی زندگی میں خوش رہنے کے لیے محبت کی درست نفسیاتی اور سائنسی تعریف اور تشریح کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو ان سب باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محبت کرنے سے پہلے، محبت کرتے ہوئے اور محبت ختم ہو جانے کے بعد ہر مقام پر محبت کی درست تعریف سمجھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ جذباتی وابستگی درست حد تک رکھی جا سکے اور بریک اپ اور دیگر مربوط نفسیاتی مسائل سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔